بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے اولین پیغمبر ہیں اور ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ۔ آپ کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا احوال کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانے درجے کے ہیں۔ اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اس لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی اے اللہ، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی، میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ نے پھر حضرت میکائیل کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے پھر پناہ دے دی اور حضرت جبرائیل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس نے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی، اس کی بنا پر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ روایت میں آتا ہے وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا۔ پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیس دار مٹی بن گئی۔ اس پر باری تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں، اس میں اپنی روح پیدا کر دوں، اس میں روح پھونک ڈالوں تو اسے سجدے کے لیے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ آدم علیہ السلام کا شرف اور مرتبہ واضح کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے ہاں مشہور ہیں، یعنی کہ انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ اور چرند پرند اور جانوروں کے نام۔ فرمان الہی ہے یہ آدم کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک ڈالوں تو تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کو شرف 4 لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح ڈالی، فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ان کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اللہ نے فرمایا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی بس ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تو حابیل نے کہا صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک میرا ارادہ ہے کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے، بس تو آگ میں جانے والوں میں سے ہو جائے، اور زیادتی کرنے والوں کو یہی بدلہ ہے۔ حابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر ابھارا، بس اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو کرید رہا تھا تاکہ وہ اس قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس سے عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا، بس اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ بس وہ پیشمانوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور وہ عدن کی مشرقی جانب نود جگہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو کنین کہتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لڑائی ایک عورت یا ایک لڑکی کی وجہ سے ہوئی۔ قابیل کی پشت سے حنو پیدا ہوا، حنو کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں مہابیل اور مہابیل کے ہاں متوشل اور اس کے ہاں لامک۔ لامک نے ادا اور صلاح 2 عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ بنایا
اور ان میں رہائش پذیر ہوا۔ اس نے نوبل کو جنم دیا۔ نوبل پہلا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے طبلہ اور سرنگی بنائے۔ سلا نے بلقین نامی بچہ جنم دیا جس نے پہلے لوہے اور تانبے کی صنعت ایجاد کی، اور نامہ نامی لڑکی بھی اسی سلا کے ہاں پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس گئے تو انہوں نے ایک لڑکا جنم دیا۔ اس کا نام ماں نے شیش رکھا، کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا، اور شیش کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب انوش پیدا ہوا تو شیش کی عمر 165 سال تھی۔ انوش کی پشت سے کنان نامی شخص پیدا ہوا۔ کنان نے 70 سال کی عمر میں مہلا بیل پیدا کیا۔ جب مہلا بیل کی عمر 65 سال ہوئی تو اس کے ہاں یرد نامی لڑکا پیدا ہوا۔ جب ید 162 سال کا ہوا تو اس کے ہاں ہنو یعنی کہ ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہنو کے بدن سے متوشیل پیدا ہوئے۔ جب متوشیل 187 برس کے ہوئے تو ان کے ہاں لامک پیدا ہوا۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے ہاں بھی بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے ہاں سام، حام، یام اور یافت بیٹے پیدا ہوئے۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ اماں حوا نے آدم علیہ السلام کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد جنم دیے۔ بعض نے کہا 120 امیدوں سے 240 افراد پیدا کیے، اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دیتے تھے، اور زمین میں ادھر ادھر سکونت پذیر ہوئے اور ان کی نسل بڑھتی رہی۔ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت کی، اور ان کو دن اور رات کی اوقات کی تعلیم دی، اور ان کو ان اوقات کی عبادتیں سکھائیں، اور بڑے طوفان آنے کی پیشن گوئی کی۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے، وہ جمعہ کا دن تھا۔ فرشتے ان کے پاس حنوت نامی خوشبو لائے، اور اللہ کی طرف سے جنت کا کفن مہیا کیا گیا، اور ان کے بیٹے اور وصی شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اے میرے بیٹو، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے۔ ان کے ساتھ کفن اور حنوت نامی خوشبو تھی، ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتے آئے تو حوا نے ان کو پہچان لیا اور آدم کے ساتھ اوٹ میں ہو گئیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، مجھ سے دور ہو جا، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل مت ہونا۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی، ان کے لیے گڑھا کھودا، ان کی قبر بنائی، ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ان کو قبر میں اتار دیا۔ قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی اور کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔